شہر فن کی عمارتیں اپنے ہی فنکاروں کی شورش سے بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ بے کسوں اور بے سہاروں کی امیدیں چاند کی چاندنی کے ساتھ ہی دم توڑ رہی تھیں۔ درگور ہوتے انسانوں کی تراہم آمیز نظریں آسمان سے خالی لوٹ رہی تھیں۔ قتل و غارت اور لوٹ مار پر فخر کیا جاتا تھا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار وہی شاہ سوار، وہی سردار بنتا۔ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا عام سی بات تھی۔ سماجی دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان بے کسوں اور بے سہاروں کو ایسا سہارا ملا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کے ذریعے اس دہشت گردی کی نفی کرتے ہوئے امن کو فروغ ملا۔ حیوانوں سے بدتر سلوک کا شکار ہونے والے غلاموں کو دوبارہ اشرف المخلوقات کی مسند پر براجمان کر دیا۔ دیکھیے، میرے حضور کے آنے سے آج بھی دنیا کو سیو بلیک لائف جیسی تنظیمیں بنانی پڑتی ہیں، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی کالے گورے عربی اجمی کے امتیاز کو ختم کرتے ہوئے انسانیت کو فروغ دیا۔ مظلوموں، بے کسوں اور بے سہاروں کا ایسا مداوع کیا کہ شاعر نے کہا، حقیقت کی خبر دینے بشیران آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلی آیا، سراپا کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و عنایت تمام مخلوقات پر یکساں نظر آتی ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنے، وہیں بے زبان جانوروں کی بھی مشکلات پر نظر کرم فرمائی۔ سو دیکھیے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے بارے میں خدا سے ڈرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں، تو کہیں اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو تنبیہ فرماتے ہیں، کہیں ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کے باوجود مدینہ کے لوگوں کا سہارا بنتے ہوئے میثاق مدینہ کی تکمیل فرماتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، غریبوں کی حمایت میں برابر بولنے والا ستم گر کے مقابل ہے، پیغمبر بولنے والا عرب کے سب فصیحوں نے خطیبوں نے کہا سن کر، نہیں دیکھا جہاں میں آپ سے بہتر بولنے والا، نہیں دیکھا جہاں میں آپ سے بہتر بولنے والا۔ شکریہ جی، بہت خوبصورت محمد یاسین، بہت اچھی تقریر کی آپ نے ماشاءاللہ۔ اگلے مقرر کو بلاؤں گا، اگلے مقرر ہیں علی شیر ولد محمد عمران، روسٹرم پر آئیں، اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، خدا اپنے آخری نبی کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجتا ہے۔ پیغمبر انقلاب کی آمد ہوتی ہے کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، لات و منات کی سلطنت زیر و زبر ہو جاتی ہے، حسن اخلاق کی تصویر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ گمراہوں کے لیے ہدایت، محکوموں کے ساتھی، مظلوموں کے ہمدرد، غریبوں کے دوست، غلاموں کے آسرا اور بے سہاروں کے سہارا بن کر۔ جناب صدر، تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو ہمیں رسول خدا کہیں ننھے بچے کی چڑیا کے انتقال پر تعزیت کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں فاتح ہونے کے باوجود اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، کہیں مدینے کی گلی میں کوئی سائل آپ کو روک کر اپنی فریاد کرتا ہے، تو کہیں دربار رسالت میں کوئی غلام اپنی شکایت لاتا ہے۔ سردار دو جہاں جو سسکتی چیخوں کی پکار سنتے ہیں، جو روتی آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہیں۔ جناب صدر، ذرا تصور کیجئے وہ زمانہ جاہلیت کہ جہاں غلاموں کو انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا جاتا تھا، وہاں آپ نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ وہ بے آسرا بچیاں کہ جنہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ نے انہیں معاشرے کا ایک عزت دار فرد
قرار دیا. محسن انسانیت نے انسانیت کو سب سے بڑا سہارا خدا کی توحید اور آخرت کا ڈر خلق خدا کے دل میں بٹھا کر ظالموں اور جابروں کے خوف سے آزادی دلائی. سرداروں سلطنتوں کا ظلم سہتی بے سہارا نسل انسانی کو عدل پر مبنی معاشرہ تشکیل دے کر سہارا دیا اور انہیں اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ وہ صرف اور صرف خدائے واحد کو جواب دہ ہیں کہ رحمان کی عطا ہے کہ یوم حساب میں حضور کریں گے سفارش امت کے باب میں. دنیا یہ پوچھ رہی تھی کہ دنیا سے کیا ملا, میں نے بھی کہہ دیا محمد جواب میں. معزز سامعین, جب سرور کائنات کا سہارا ابو بکر کو ملتا ہے تو وہ خلیفۃ الرسول ملتے ہیں. جب کامل پیر کامل کا سہارا بلال حبشی کو ملتا ہے تو وہ مؤذن اسلام بنتے ہیں. جب عرب کے جنگجوؤں عمر بن خطاب, خالد بن ولید, عمر بن العاص اور سعد بن ابی وقاص کو رسول عربی کا سہارا بنتا ہے تو وہ فاتحین عالم بنتے ہیں کہ خود قرآن نے قسم کھائی اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا. جناب صدر, آج اگر دنیا انصاف چاہتی ہے تو اسے ہیگل, مارکس, ڈارون اور روسو کے فرسودہ فلسفوں کے بجائے محمد عربی کی حیات طیبہ کو ماننا پڑے گا کہ انسانیت کے مسائل کا حل صرف اور صرف سیدنا مولانا و قائدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. شکریہ. یہ تھے علی, بہت شاندار تقریر کی علی آپ نے ماشاءاللہ, اور آپ نے کلام بھی پڑھا اسی زمین پر. عاشقوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم, پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ شاندار تقریر علی. اگلی مقررہ ہماری ہیں صبرینہ بنت عمران. صبرینہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا. صدر ذی وقار, جب کائنات میں ہر سو دور جہالت کا عالم چھایا تھا, کفر و شرک, وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا تھا, کفر کی ظلمت مسلمانوں پر طاری تھی, جہاں لوگ جہالت عام ہونے کی وجہ سے بت پرستی یعنی معبود حقیقی کو چھوڑ کر پتھر, درخت, چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے, جہاں قتل و غارت عام تھی, جوا, شراب نوشی, بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا مذہبی شعار بن چکا تھا, جہاں تہذیب و تمدن اور عقائد و اعمال میں خرابیاں جنم لے چکی تھی. تو ایسے عالم میں ایک نور کی روشنی جگمگاتی ہے جو سارے عالم کو روشن کرتی ہے, جو سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جس کی طرف لگی ہوئی تھی, وہ دو جہاں کے سرکار رسالت نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدر ذی وقار, دنیا میں جب ظلمت اور تاریکی کا گپ اندھیرا تھا تو اسے مٹانے والے میرے رسول, علم کی تبلیغ کرنے والے میرے رسول, سچ کا پیغام پھیلانے والے میرے رسول اور حق و صداقت کی روشنی کو جگمگانے والے میرے آقا نے جب اس دنیا فانی میں ظاہری آنکھ کھولی تو دجال نے اپنی تمام تر مکاری و فریب کے ساتھ دہل جاتا ہے کہ میرے نبی کے آنے سے سجدے کو تقدس ملا, کہ میرے نبی کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا ملا, کہ میرے نبی کے آنے سے متقیوں کو انعام ملا, کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے شہیدوں کو شہادت, امت کو شریعت, انسانوں کو رحمت اور قاضیوں کو عدالت مل گئی, کہ وہ پیغمبر انقلاب ہی تو ہیں کہ جو فاتح بھی بنے, حکمران بھی, جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی, کہ جس کے چہرے کو وہ دعا کہا گیا, کہ جس کی زلفوں کو وہ لیل کہا گیا, کہ جس کے سینے پہ علم نشرہ
کہا گیا. اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا کہ وہ دو جہاں کے عالمین ہیں. صدر وقار، یہ مشکلیں آسان ہوئی، وہ بے سہاروں کا سہارا بنے. جی شاندار مقابلہ آج کا بھی، اور بہت اچھے مقرر نسبتاً آج کے مقابلے میں تھے.